دیکھیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، شاہ صاحب کے پر ذہن ہے، میں نے خبریں سنی ہیں اور میں دعا گو ہوں کہ وہ خبریں غلط ہو، کیونکہ اس وقت جس ایم این ایز نے غداری کی ہے، اس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، اس نے عمران خان کے ساتھ غداری کی ہے. یہ ووٹ ان کے ووٹ نہیں تھے، یہ عمران خان کے ووٹ تھے. اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ بل پاس کیا کہ اس کے لیے تمام رولز کو جو ہے نا، تمام جو رولز تھے اس کو وائلیٹ کیا، جو قانون تھی، جو پروسیجر تھے، اس کو کسی طور پر خاطر میں نہیں لایا. ہماری صوبے کی جو سینٹ ہے اس کی نمائندگی نہیں اس کے باوجود ہوا، تو یہ تو جو بھی کچھ ہوا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یعنی ایک ادھوری سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی نہ ہو، آپ جو زور اور زبردستی سے جو ہے لوگوں کی وفاداری خریدے اور اس کے بعد تو سمجھے کہ یہ میں نے قانونی کام کیا، میں نے کوئی جمہوری کام کیا، تو یہ شیم ڈیموکریسی ہے، یہ ڈیموکریسی سے نہیں ہے. میں پاکستانی قوم سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے. ہم اپنے قائد کے ساتھ جو ان کی انسٹرکشن اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. ہم اپنا احتجاجی تحریک جو ہمارا ہے ہم اس کو مزید مؤثر بنائیں گے. اب ہمارے جو اسمبلی ہوگی وہ عوام میں اسمبلی ہوگی ہماری. اسد قیصر صاحب کوئی لانگ مارچ، کوئی دھرنا، کوئی پروٹیسٹ؟ نہیں، اب جو بھی ہوگا ہم پارٹی میں مشاورت کریں گے اور ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیوں سے جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لیں گے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اب عوامی اسمبلی کریں گے اور ہم لائر کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ اپنا رد عمل دیں اور جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا خاص کر. یعنی ہم تو اس اسمبلی کو قانونی نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کی پارلیمنٹ کو عوام کی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. یہ جعلی اسمبلی ہے اور اس لیے کہ جو قانون سازی ہے اس قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب یہ طے ہو چکا تھا کہ تمام پارلیمنٹرین کے پی میں رہیں گے، خطرات لاگتے، پھر یہ لوگ کیسے حکومت کے ہاتھ لگے؟ دیکھیں جو کمزوری جس نے کی اور خاص کر جنہوں نے کمزوری دکھائی ہے، اس کو نہ پاکستانی عوام معاف کریں گے نہ تحریک انصاف معاف کریں گے. اس کے خلاف ڈسپلن ایکشن ہوگا. صاحب کے بارے میں کیا اطلاعات ہے سر؟ ہاں، زین قریشی صاحب کے بارے میں دیکھو ہم نے خبریں سنی ہیں. عمر ایوب صاحب نے تو نام لیا سر؟ نہیں، اس کا نام ابھی تک نہیں لیا. اس نے کہا کہ وہ ہمیں جو ان کی بہن نے بھی کہا ہے کہ وہ جو ہے نا لاپتہ ہے، وہ ابڈکٹڈ ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں گے. اس وقت میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. مجھے امید ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جتنی قربانی دے رہے ہیں، جس طرح پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور جو اس کی کنٹریبیوشن ہے، اس کا پرزن ہے، مجھے امید ہے کہ کوئی غلطی نہیں کرے گا. اگر مجھے بس یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن جو گردش کر رہی ہے غلط ہو. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ شیخ وقاص اکرم کی جانب سے کہا گیا تھا اور مختلف پارٹی لیڈران کی جانب سے کہ منارف اراکین کے گھروں کا ہم گھیراؤ بھی کریں گے اور ان کے سامنے احتجاج بھی کریں گے. کیا جو منحرف اراکین ہیں ان کے گھروں کے سامنے احتجاج کا کوئی ارادہ رکھتی ہے پارٹی؟ میں جو منحرف ارکان ہیں، میں پوری پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرے، ہر قسم کے رابطے ختم کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے گنڈاپور صاحب 8 گھنٹے پھر 22 گھنٹے لاپتہ رہے، پھر ان کی وضاحت قابل قبول ہو گئی. یہ ایم این ایز بھی کہے ہم دباؤ کی وجہ سے آگے پیچھے تھے، ان کی وضاحت بھی قبول ہو جائے گی. پارٹی پوری انکوائری کرے گی. جو اس گراؤنڈ کیل میں ملوث ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا.